بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، پچھلے ہفتہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھا، جس میں متقیوں کی اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ متقی کون ہے، مومن کون ہے، ان کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مومنین اور متقیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کافروں کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ نے پہلے متقیوں اور مومنوں کا ذکر کیا، اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسرے کو خدا مانتے ہیں۔ تو مومنوں کے ذکر کے بعد اللہ نے ان کا تذکرہ کیا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے برابر ہے ان پر کہ اے محبوب آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں قبول کریں گے۔ تو پہلے مومنین کا ذکر ہوا، اس کے بعد کافروں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس طور پر ذکر کرتے ہیں کہ اشیاء اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو اس کا الٹا اس کی جو ضد ہوتا ہے اس سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے رات کو سمجھنا ہوگا تو دن کو لانی پڑے گی، تاریکی کو سمجھنی ہے تو روشنی کو لانی ہوگی۔ تو چیزیں جو ہے اپنی ضد، اپنی الٹی جو ازداد ہوتی ہے اس سے پہچانی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا، مومنوں کے بعد کافروں کا ذکر کر رہا ہے کہ کفار، ان کے بارے میں اللہ نے کہا اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر کہ اے محبوب جن کے قسمت میں کفر ہے، جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب، یہ جیسے کفار ہے جو کفر میں ایک دم اندر تک پہنچے ہوئے تھے، کفر و سرکشی میں انتہائی درجے کو پہنچے ہوئے تھے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جن کو قسمت میں اللہ رب العزت نے کفر مقدر کر دیا ہے تو ان کے پاس آپ ہدایت کے الفاظ کہے، تبلیغ کرے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ اللہ کے نبی کافروں کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے تھے، مومنین کے سب کو دے رہے تھے۔ تو ان میں اللہ کے نبی کے جو قریبی تھے، ابو جہل، ابو لہب، یہ بہت قریبی لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو کچھ رنج اور کچھ تکلیف، غم اور محسوس کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کی تسلی فرمائی کہ اے محبوب ان کی قسمت میں کفر ہے، یہ اپنی کفر اور عناد اور دشمنی کے بنا پر یہ اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں کفر لکھ دیا ہے، آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اب اس سے ایک بات یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں ہی نہیں، تو پھر ان کو تبلیغ کا کیا فائدہ، ان کو دعوت دینے کا کیا معاملہ؟ تو اس لیے ان کو دعوت دینے کا فائدہ یہ ہے کہ جو داعی ہیں، جو دعوت دینے والے ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ہمارے اوپر جو داعی اسلام ہیں ان کا کام تھا بتا دینا، انہوں نے بتا دیا، ان کے اوپر اب کوئی ذمہ داری بعد میں نہیں آئی کہ تم نے نہیں بتائی۔ اب قبول کرنا نہ کرنا یہ سامنے والے کے مخاطب کے اوپر ہے۔ تو یہ اللہ رب الہدایت خدا کی جانب سے ہوتی ہے، وہ چاہے جسے ہدایت دے اور جسے چاہے وہ ہدایت نہ دے۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے جو افعال ہے، انسان کے جو چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ کون مومن ہوگا، کون کافر ہوگا، کون اسلام قبول کرے گا، کون نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کسے ہدایت دے کسے ہدایت نہ دے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کیا
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت، ان کے کانوں پر، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی، اللہ نے مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، یعنی وہ حق نہیں سن سکتے، یعنی حق ان کے سامنے بتائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہے تھے، لیکن ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، ان کی کانیں ان کی سننے کو تیار نہیں تھی۔ گویا اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کریں گے، وہ بالکل انتہائی درجے کے کفر میں مبتلا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں میں، ان کی بصارتوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ حق کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہوا ایسا ہی، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن پھر بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ معجزہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس معجزہ کو، کہ اس کے کان نے بھی سنا کہ اس کے ہاتھ میں مٹھی کنکری کلمہ پڑھ رہی تھی، کنکر نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے دل حق قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اس کی کان حق سننے کی تیار نہیں تھی، اس لیے وہ اسلام نہیں لایا۔ تو اللہ نے ان کے دل پر، ان کے کیا بولتے ہیں کانوں پر مہر لگا رکھی ہے، اور ان کے سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے کہ حق نہیں دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب۔ یہاں تک کافروں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد دو چیز کا تذکرہ ہو گیا، دو لوگوں کا، ایک وہ جو مومن تھے، ایمان والے تھے، ایمان میں اعلیٰ درجے کے تھے، دوسرا وہ جو کافر تھے، کھلم کھلا کفر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ تیسرے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، کون؟ ایک ایسی قوم جو ادھر بھی تھی ادھر بھی، یعنی مسلمان کے گروہ میں بھی تھی، خود کو مسلمان بھی ظاہر کیا کرتے تھے اور خود کو کافر بھی ظاہر کرتے تھے، یعنی ڈھلمل یقین تھا، وہ دونوں طرف تھے۔ اس کا تذکرہ اب یہاں پر فرمایا کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال کا آپ کا جواب مل گیا کہ آج کے اس پرفتن دور میں جو باطل عقائد کے لوگ ہیں، جن کی کفریات کی بنا پر اہل سنت نے کفر کا حکم لگایا کہ وہ کافر ہے، تو ہمارے کچھ نوجوان بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس اسلام کا کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کلمہ پڑھ رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ اس کا جواب قرآن نے دے دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کیا کہیں گے؟ آمنا باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، یعنی وہ خود کو مسلمان کہلائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، ساری چیز کہیں گے، وما ہم بمؤمنین، لیکن قرآن کہہ رہے وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ منافق تھے۔ منافق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو صرف 2 ہی گروہ تھے، مسلمان اور کافر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کا غلغلہ تھا، یہودیوں کا قبضہ تھا۔ اب جب اللہ کے نبی تشریف لائے مکہ مدینہ شریف میں تو ان کا جو رتبہ تھا وہ کم ہونے لگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب فالو کرنے لگے، اللہ کے نبی کی سب اتباع کرنے لگے، یہودیوں کا رتبہ کم ہو گیا۔ اب ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو گئے، یہودیوں کا تذکرہ کم ہو گیا، ان کا رتبہ کم ہو گیا۔ اب وہ لوگ جل بن اٹھے، ان کو چڑ ہو گئی، اسلام سے حسد ہو گئی۔ اب کرے تو کیا؟ اب وہ لوگ بہت چالاک تھے، انہوں نے
اسلام بھی قبول کر لیا۔ دکھانے کے لیے مسلمان کے سامنے آتے تو اپنے کو کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کی مسجد میں آ کر نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی رکھانی ارکان اسلام کو ادا بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خبر کر دیا کہ یہ لوگ جو ایسا کام کر رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ لوگ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، زبان سے اللہ کے نبی کو رسول مانتے تھے، لیکن دل میں کفر تھا۔ تو اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی شخص صرف زبان سے کلمہ پڑھے، زبان سے ارکان اسلام یا دیگر چیزوں کا اقرار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان اور مومن کون ہوگا؟ جو دل سے تصدیق، دل سے اقرار کرے اللہ کی وحدانیت کو، رسول کی رسالت کو، یوم آخرت، ان تمام چیزوں کو دل سے مانے، تب جا کے مومن ہوگا۔ صرف زبان سے بول دینے کا نام اسلام نہیں ہے، دل میں اس کا اقرار یہ بھی ضروری ہے۔ اب ان چیزوں میں جو منافق تھے، اس منافقین سے مسلمانوں کا بہت نقصان پہنچا۔ جو منافق تھے، جو دونوں طرف تھے، کفار کے ساتھ بھی تھے، مسلمان کے ساتھ بھی تھے، سب سے زیادہ نقصان انہی منافقین سے ہوا ہے۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان، کیونکہ اسلام کی اندر کی دل کی باتیں وہ لوگ جان کر کافروں میں جا کے شیئر کرتے تھے، جاسوسی کیا کرتے تھے مسلمانوں کی، اور اس سے بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، مومنین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید تکلیفیں انہوں نے پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس مکر، اس کو پردہ کو فاش کر دیا اور بتا دیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو فریب دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے، مومنین منافقین جو تھے، کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، میرا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے، کافروں سے بھی ہے، تو وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، فریب دے رہا ہوں۔ وہی کہا یخادعون اللہ، وہ یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ ہم اللہ کو، والذین آمنوا، اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ وما یخدعون الا انفسہم، اللہ نے اس کے جواب میں کہا وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود کو، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس کا اسے احساس بھی نہیں، اس کا علم بھی نہیں ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، میں نے مومنوں کو دھوکہ دے دیا، لیکن قرآن نے ان کا پردہ فاش کیا اور کہا کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، پھر اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بیماری، اس مرض کو اور اضافہ کر دیا ہے، یعنی وہ بدعقیدگی میں، بدعقیدگی کو یہاں پہ مرض اور بیماری کہا گیا، یعنی اسلام کے خلاف ان کی جو سازشیں تھیں، مسلمانوں کے خلاف جو وہ عقیدہ رکھتے تھے، اس کو مرض سے تعبیر، اس حسد کو مرض سے تعبیر کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے حسد میں اور اضافہ کر دیا، اس کے مرض میں اضافہ کیا۔ پھر آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ اس کا، بما کانوا یکذبون، جو جھوٹ بول رہے تھے، یعنی یہ جو بول رہے تھے خود کو مسلمان کہلا رہے تھے، یہ جھوٹ کہہ رہے تھے، کیونکہ دل میں تو کفر تھا، ان کے دل میں ان کے اسلام کے خلاف تھے، باہر میں دوسرے کو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے پردہ کو فاش کیا اور کہا کہ اس جھوٹے کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کی وعید فرمائی اور اسے جہنم کا مستحق قرار دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب یہاں پہ جھوٹ کا تذکرہ ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، تو اس سے پتہ چل رہا جھوٹ یہ شریعت طاہرہ میں حرام قطعی ہے۔ جھوٹ بولنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العزت کی لعنت جھوٹوں پر ہے، جو جھوٹ بولے، یہ شریعت طاہرہ میں جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ تو جھوٹ، یہ سارے جو عیوب ہے، جھوٹ، ظلم، ان سارے عیوب سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیوب نقائص سے پاک ہے۔ اچھا، یہ جھوٹ انسان جو بولتا ہے تو یہ شریعت میں حرام قطعی ہے، اللہ رب العزت نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس چیز کو حرام قرار دے، آپ کو اختیار تھا۔ اللہ نے قرآن عظیم میں جھوٹ بولنا کو لعنت فرمائی، جھوٹ کو حرام قطعی قرار دیا، لیکن کچھ مواقع ایسے بھی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت بھی دے دی۔ 3 موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بول سکتے ہو، اجازت مرحمت فرمائی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، انسان اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ بیوی اگر ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی۔ دوسرا، اسلام اور کفر میں جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو اس جنگ میں کفار کو شکست دینے کے لیے، ہرانے کے لیے کوئی چال چل سکتے ہو، وہاں پہ چال چلنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت۔ دوسرا۔ تیسرا، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، 2 مسلمان 2 گروہ میں لڑائی جھگڑے، مسلمان بٹے ہوئے ہیں، ان لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یہ 3 کام ہیں، 3 چیزیں ہیں جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے کہا کہ ان امور میں انسان جھوٹ کی اجازت ہے، بول سکتا ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی انسان جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جھوٹ یہ حرام قطعی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ انسان کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت بھی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، لیکن بتاؤں آپ کو، اس زمانے میں ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایک بندہ، بلکہ آپ کو بتاؤں، رشید احمد گنگوہی، ایک یہ اہل دیوبند کے بڑے اکابر علماء گزرے ہیں، ان کے دیوبندیوں کے، اس نے فتاوی رشیدیہ میں اور تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے باضابطہ اس بات کی صراحت کی، اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب پڑھے کتاب ان کی۔ ایسے عقیدے رکھنے والے ہیں معاشرے میں۔ کذب، جھوٹ، اللہ نے خود کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہے۔ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک انسان، عام انسان ذرا سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، خدا کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ لیکن ایسی عبارتیں کتابوں میں لکھی ہے، باضابطہ فتاوی رشیدیہ میں انہوں نے یہ بات لکھی، تقویۃ الایمان میں بھی یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام عیوب نقائص سے پاک ہے، ان تمام چیزیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے محال ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ معاذ اللہ جھوٹ بولے، اللہ ظلم کرے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ تو جو لوگ ایسا عقیدہ رکھ رہے ہیں، معاذ اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ ان سے الگ رہیں۔ چلے آگے اللہ نے فرمایا، اچھا یہ منافقین، سب منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، ان کے کرتوت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم لوگ تو لوگوں کو سمجھانے والے ہیں، مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے۔ تو یہ منافقین کے اوصاف بیان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں کیوں فساد پھیلا رہے ہو، کیوں جھوٹے میں اسلام کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو، تو بول رہے کہ ہم فسادی تھوڑے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں لوگوں میں، اس طرح کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ تو آپ اٹھا کر دیکھو، آج جتنے فسادی معاشرے میں، سوسائٹی میں جو فساد برپا کرتے ہیں، ان کے اوصاف یہی ہے۔ آپ ان کو کہو گے کیوں فساد برپا کر رہے ہو، کیوں لوگوں کو لڑا بھڑا رہے ہو، تو وہ کہے کہ میں لڑا کہاں رہا ہوں، لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جواب دیتے ہیں۔ تو فسادیوں کی صفت ہے، منافقین کی یہ کام تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس طرح کیوں کام کرتے ہو، تو بول رہے تھے کہ ہم تو اچھے سے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ نے ان کی اس مکر کا پردہ فاش کیا اور کہا الا، سنیے، خبردار، انہم هم المفسدون، وہی فسادی ہے، وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن لا یشعرون، لیکن اس کا شعور ہی نہیں ہے، اسے علم ہی نہیں ہے کہ ہم فسادی ہیں۔ تو یہ سب منافقین کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا، اور فرمایا اللہ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کیا؟ آمنو،
تم ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جس طرح کے صحابہ ایمان لائے، جس طرح کے دوسرے مسلمان ایمان لائے، اسی طرح ایمان لاؤ۔ قالو، تو وہ بول پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا میں اس طرح ایمان لاؤں جس طرح کے بیوقوف لوگوں نے ایمان لایا۔ ان لوگوں نے منافقین سے جب کہا گیا کہ ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام کا ایمان ہے، جس طرح مومنین کا ایمان ہے، جس طرح ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی کا ایمان ہے، اس طرح ایمان لاؤ، تو منافقین کے کہا کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ صحابہ کو ان لوگوں نے بیوقوف کہا، مسلمانوں کو منافقین نے بیوقوف سے تعبیر کیا، یعنی ان کی توہین کی۔ تب اللہ نے اس کے جواب میں کہا الا، سنیے، خبردار، انہم ہم السفہاء، بیوقوف تو یہی لوگ ہیں، یہی منافقی حقیقت میں بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے۔ اب دیکھو انہوں نے مسلمانوں کی توہین کی، صحابہ کی ان لوگ منافقین نے توہین، بیوقوف کہا کہ ان سے کہا گیا کہ تم ایسا ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کا ایمان تھا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ کو یہ بات گوارا نہ گزری کہ صحابہ کو، مسلمان کو بیوقوف کہے، تو اللہ نے ان کی رد میں یہ فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، بیوقوف وہ نہیں بلکہ یہی لوگ بیوقوف ہے، لیکن اسے اس کا علم نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی توہین، ان کے خلاف کوئی بات کرنا، یہ شریعت میں شدید جرم اور حرام ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ چلو ان کے اوصاف ایک اور، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کے ایک اوصاف بیان کیا کہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں، جب یہ منافق مومنوں کے پاس جاتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مومنوں مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب شیاطینوں کے پاس تنہائی میں اکیلا میں ہوتے ہیں، یعنی جب کافروں کے ساتھ اکیلا تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہاں بولتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک منافق، بہت بڑا منافق عبداللہ بن ابی گزرا ہے، بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، وہ کعبے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی آ رہے تھے ایک طرف سے، تو اس منافق نے اپنے چیلوں چپاٹیوں سے کہا دیکھو ادھر سے مسلمان لوگ آ رہے ہیں، دیکھو میں کس طرح ان لوگوں کو اڑاتا ہوں مذاق۔ جب حضرت ابوبکر قریب آئے اس کے پاس، تو وہ منافق جو تھا کھڑا ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ کی تعریف کرنے لگا، ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی صدیق کی اس نے تعریف کی، حضرت عمر کی بھی تعریف کی، پھر حضرت علی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ خدا سے ڈرو، کیوں نفاق کے کام کر رہے ہو، کیوں دکھاوا کی بات بول رہے ہو۔ حضرت علی نے اس کو ڈانٹا کہ تم کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ تو عبداللہ بن منافق جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں تو حقیقت میں مسلمان ہوں۔ پھر جب صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے تو اس منافق نے اپنے چیلوں چپاٹوں سے کہا دیکھو میں نے کس طرح اس کا مذاق اڑایا، میں نے ان لوگ سامنے آئے تو میں نے کہا کہ میں تمہاری طرح ان کی تعریف کیا، مذاق اڑایا، تو اس کے رد میں اللہ نے یہ پوری آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہہ پڑتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطان کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو بول پڑتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کے ساتھ ان کا کلمہ پڑھ رہے تھے، مذاق کے لیے سب کام کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے ان کے ساتھ استہزاء فرمایا، وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دے دی، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ لوگ مسلمان کی بول رہے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی مذاق کی، مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ اب یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے استہزاء فرمایا۔ استہزاء کا معنی دیکھو گے تو ہوگا اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کی، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ مذاق، استہزاء کا لفظ غور کرو گے تو اس کا معنی مذاق کرنا، اللہ رب العزت تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، انہیں اللہ رب العزت نے ان کے مذاق کا جواب دیا، ان کی جزا دی اس طور پر، اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے اپنی شان کے مطابق استہزاء فرمایا۔ اصل میں قرآن عظیم میں آپ مطالعہ کرو گے تو دو طرح کی آیت ہے قرآن میں، پورے قرآن میں
ایک آیات تو ایسی ہے جس کا معنی مفہوم انسان کو سمجھ میں آتا ہے، جس کا معنی مفہوم ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو آیت محکمات بولتے ہیں قرآن عظیم میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور تردد شک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہے جس کا انسان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، اس کا معنی بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، مفہوم بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے، وہ آیتیں متشابہات کہتے ہیں۔ متشابہات، محکمات جس کو سمجھ میں آتی ہے، دوسرا متشابہات جو سمجھ میں نہیں آتی معنی۔ تو جو سمجھ میں آتی ہے اس کا معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا وہاں پر فقہا کہتے ہیں، علماء مفسرین، کہ اس آیت کے بارے میں آپ یقین کر لو اللہ کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے اللہ جانے۔ جیسا کہ بیان کیا تھا حروف مقطعات، الف لام میم، یاسین، تاسین، یہ جو آیت حروف مقطعات ہے اس کا معنی مفہوم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، ان میں سے ایک قسم یہ ہے اللہ رب العزت کے لیے قرآن میں پڑھو گے کہیں پہ ہاتھ کا ذکر آیا، کہیں چہرے کا ذکر آیا، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، قرآن پڑھو گے تو اس کا ذکر ملے گا آپ کو۔ اللہ رب العزت تو بدن سے، جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت ہاتھ سے، باڈی سے پاک ہے، لیکن پھر بھی کسی آیت میں اللہ کے لیے ید کا ذکر یعنی ہاتھ کا ذکر آیا، کسی آیت میں اللہ کے لیے چہرے کا ذکر آیا، تو کیا معنی؟ اللہ، ہمارا اعتقاد تو ہے کہ اللہ جسم، باڈی، ہر چیز سے پاک ہے۔ تو اب ان ید کا کیا معنی ہوا، وجہ کا کیا معنی ہوا، اب ہم اس میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اب متشابہات میں سے آیت ہے۔ وجہ کیسا ہے اللہ کا، اللہ کا ہاتھ کس طرح کا ہے، ہم اس کے معنی مفہوم میں نہیں غور کر گے۔ ید کا لفظ آیا ہے، بس اب سمجھ لو کہ ید ہے، اب کیسا ہے، کس طرح ہے، اس پر ایمان اور اعتقاد رکھو، اللہ کا کلام ہے، اس کا معنی مفہوم کے چکر میں نہ پڑو۔ جو بھی متشابہات کے معنی کے چکر میں پڑے ہیں وہ اسلام سے بھٹک گئے ہیں، کیونکہ انسان کی عقلیں اتنی نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھ پائے۔ ٹھیک ہے، تو جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے اسلام کی، وہاں پہ آپ اسٹاپ ہو جائے، بس اعتقاد رکھ لو اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر یہاں پہ استہزاء یعنی اللہ رب العزت نے استہزاء فرمایا، اپنے لفظ میں ترجمہ کرو گے مذاق کیا، تو مذاق کا تو اللہ رب العزت کی شان نہیں ہے۔ استہزاء اللہ کی شان کے مطابق کیسا تھا وہ اللہ رب العزت جانے، اس کے معنی مفہوم میں آپ کو غور نہیں کرنا ہے، بس سمجھ لو کہ اللہ نے استہزاء فرمایا۔ ایک آیت ہے اللہ عرش پر اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، معنی ہوتا ہے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ تو جگہ سے بھی پاک ہے، اللہ کسی جگہ پہ بیٹھا نہیں ہے۔ تو اب قرآن میں ہے اللہ عرش پر استوا فرمایا، تو استوا کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آپ کو اس پہ غور فکر نہیں کرنا ہے، بس اتنا اعتقاد کرو اللہ نے استوا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو آیت متشابہات کے معنی اور چکر میں انسان کو نہیں پڑھنا ہے کہ بس اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اعتقاد کر لو، اس کا معنی مفہوم اللہ اور اس کے رسول جانا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر جو بیان ہوا ابھی تک، یہ منافقین کے اوصاف تھے۔ منافق جو لوگ جو ظاہر کرتے تھے ایمان اور اندر سے کفر کیا کرتے تھے، اس سے پتہ چلا کہ اس دور میں بھی اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، ارکان اسلام پر عمل کر رہا ہے اور دل میں کسی ضروریات دین کا وہ انکار کر رہا ہو، کسی ضروریات دین کا اگر وہ انکار کر رہا ہو تو وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، ایک گزرا ہے سر سید احمد، جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی۔ آپ بتاؤ، اس بندے نے اتنا پڑھ لیا کہ اس نے باضابطہ جنت و دوزخ ہی کا انکار کر دیا، ملائکہ فرشتوں کا ہی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جنت و دوزخ کا کوئی وجود نہیں ہے، جنت کا مطلب روح خوش ہو گئی جنت ہے، روح کو تکلیف پہنچ گئی جہنم میں، اس نے یہ کہی۔ اس نے کہا کیا بولتے ہیں، فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سر سید کے عقائد ہے، پڑھو گے تو جو کلمہ پڑھے اور ضروریات دین میں انکار کرے۔ ایک گزرا ہے 1857 میں غلام احمد قادیانی، پنجاب میں ایک جگہ ہے، اس بندے نے تو خود کو نبی کہلا دیا کہ میں نبی ہوں، جماعت احمدیہ کے نام سے پوری مشہور ہے آج اس کا فرقہ، خود کو نبی کہلایا اور کہا میں نبی ہوں۔ یہ 1857 کی بات ہے، تو نبی کہلایا۔ تو جو کلمہ پڑھے، ارکان پر عمل بھی کرے، لیکن اگر اسلام ضروریات دین میں سے کسی بات کا اگر وہ انکار کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، ان کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر معاشرے میں کوئی ایسا انسان ہے تو ان کا بائیکاٹ کرے، ان سے الگ رہنا۔ یہ مومنین کی
جو اوصاف بیان ہوئے، اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا، اس کے بعد منافقین کا جو ذکر ہوا ہے، تو منافقین کے ذکر سے پتہ یہ چل گیا کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن وہ مومن نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، ان کے نمازوں سے، ان کے روزے سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا مومن نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اس سے آپ کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ آپ ڈھلمل یقین نہ ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں۔ آپ حق پر ہو، یقین رکھو آپ ہی حق پر ہو، اہل سنت والجماعت ہو، آپ ہی حق طریقے پر۔ جنت کا راستہ یہی ہے، کسی دوسرے راستے کی طرف بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پہ آئے تو ہم نے سلام پڑھ لیا، وہاں گئے تو دکھانے کے لیے نہیں پڑھا۔ یہ منافقت ہے بھائی، جب کر رہے ہو تو کھل کر کہو۔ آپ اسلام شریعت طاہرہ جس مذہب کی آپ پیروی کر رہے ہو،